اور اس میں وہ افضل اور اعلیٰ، افضل الجہاد اور سب سے اعلیٰ جہاد، اسی طرح افضل ایمان اور اعجب ایمان۔ عجب کا لفظ یہاں آ رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ عجیب عربی زبان میں اس کے معنی ہے بہت خوبصورت، دل کو موہ لینے والا شے۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت عمدہ سمجھنا، عجب، تکبر، عجب۔ تو عجیب وہ شے ہے جو بڑی خوبصورت ہو، بڑی حسین ہو، دل کو موہ لینے والی ہو، یہ عجیب۔ ہم اردو میں عجیب جو ہے وہ ذرا ایک محدود سے معنی ہے کہ جو نامانوس سی ہو، پہچان میں نہ آتی ہو، عام جو ہے اس کے خلاف ہو، عجیب، کوئی عجیب بات ہے تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، بہت عجیب ہے۔ تو یہ عجیب اس معنی میں اجنبیت، وہ عجیب اور اجنبیت اور عجیب جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو عجب کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ ہے بیہقی کی روایت ہے، عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، صحابہ تو چشم تصور سے دیکھیے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہیں۔ حضور پوچھتے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ لوگوں کے نزدیک بھلا سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ایمان مخلوقات میں سے کس کا ہے؟ اب یہ حضور کا ایک خاص انداز ہوتا تھا تعلیم کا، اور یہ موسٹ نیچرل ہے۔ پہلے سوال کرو، جس سے جو بھی آپ کے سامعین ہیں، آپ کے متعلمین ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے زیر تربیت ہیں، ان کے ذہن جاگیں، پہلے وہ خود کوشش کریں، سوچیں، اس کا جواب تب معلوم کرنے کا۔ پھر جب اس ایکسرسائز کے بعد اصل بات سامنے آئے گی، تب اس کی حقیقت اور عظمت کھلے گی اور پھر وہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ تو فرمایا آپ نے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ بتائیے آپ کے نزدیک، حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سب سے حسین، سب سے عجیب، سب سے دل ربا، دل آویز ایمان کس کا ہے؟ قالو، اب اس میں 3 اٹمپٹس ہیں صحابہ کی۔ قالو الملائکہ، ملائکہ کا ایمان، ظاہر بات ہے ملائکہ کا ایمان، وہ تو ایمان بالشہادہ ہے، وہ جو ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے، ان کے لیے تو ایمان بالشہادہ ہے، سب چیزوں کی نگاہوں کے سامنے۔ حضور نے ریجیکٹ کر دیا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان کو تو اپنے رب کے سامنے ہے؟ کون سا تیر مارا انہوں نے جو ایمان لائے؟ ان کے لیے تو کوئی ایمان جو ہے وہ کوئی اونچے درجے کا شرط نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، اس میں کوئی مقام نہیں، وہ عند ربہم، بس تو رب کے پاس ہے۔ اب دوسری اٹمپٹ میں صحابہ نے کہا فالنبیون، پھر انبیاء کا معاملہ ہے، فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ ان پر تو وحی نازل ہو رہی تھی۔ اب یہاں بھی آپ نے گویا کہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، عجب نہیں ہے ایمان، افضل ہوگا، افضل ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان لانے والے خود حضور ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون انا اول المؤمنین، لیکن یہ ہے کہ وہ افضلیت اور ہے یا اعجبیت اور ہے، جو سب سے زیادہ عجیب اور حسین اور دلربا خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری، تو پھر وہ ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا، ذرا جھجکتے ہوئے، فنحن، پھر ہمارا ایمان سب سے عجب ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ تمہارا کون سا کمال ہے؟ اب یہ 3 اٹمپٹس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک جو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میری صحبت سے فیض یاب نہیں ہوں گے، انہیں تو کچھ صحیفے اوراق ملیں گے جن میں کتاب اللہ لکھی ہو، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ ہے عجب ایمان کا دروازہ تو کھلا ہوا، افضل ایمان وہ تو ظاہر بات ہے سب سے افضل انبیاء کا، پھر صحابہ کا، وہ اعلی بات ہے، لیکن عجب ایمان کا دروازہ تو بند ہے۔ اب یہ ہم نے بند کر لیا ہو تو یہ ہم مجرم ہیں۔
کون قرآن کو پڑھتا ہے؟ کون اس کے لیے عربی زبان سیکھے گا؟ یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ ہے فیؤمنون بما فیہا، جنہیں صحیفے ملیں گے، اوراق ملیں گے، کتابیں ملیں گی، اس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، مصحف ملیں گے، وہ جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ دروازہ تو کھلا ہے آج اب ایمان کا۔ جیسے پھر عرض کیا، اب یہ ہم نے خود ہی، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، پھول تو کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن اگر آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے محروم ہے۔ لیکن دروازے بند نہیں ہیں، وہ اعلیٰ مراتب ہیں، ان کے دروازے بند نہیں ہیں۔ The doors are not closed، دروازے کھلے ہوئے۔ اگرچہ یہ ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، وہ اصحاب الیمین ہے، سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین وہ مقربین کے اندر، وہ ہے افضلیت کے اعتبار سے معاملہ، لیکن ابھی آگے آ جائے گا اجر کے اعتبار سے معاملہ کچھ اور ہے۔ وعن عبد الرحمن بن علاء الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني من سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبد الرحمن بن علاء الحضرمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ اللہ کے رسول سے سنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ میں سے بھی فرق ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی صحابی نے بات براہ راست حضور سے سنی ہو، اور کسی نے وہ کسی صحابی سے سنی ہو۔ اب ظاہر بات ہے حدیث جبرائیل جس پر ہم نے کئی ہمیں جس پر تو جو لوگ اس مجمع میں موجود تھے وہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سارے صحابہ تو نہیں تھے اس وقت مجمع میں، تو بہت سے لوگوں کو ان صحابہ کے ذریعے سے وہ بات پہنچی کہ جو اس مجمع میں موجود تھے۔ تو سمع حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھے بتایا ہے یہ انہوں نے جنہوں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ سیکون فی الآخر ھذہ الامۃ قوم، میری اس امت کے آخری حصے میں ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے، لہم مثل اجر اولہم، جن کے لیے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے مانند۔ اجر کا معاملہ جو ہے، اجر میں یہ ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، انہیں جو مواقع حاصل تھے بعد والوں کو وہ مواقع تو حاصل نہیں، انہیں تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خود ایک ایمان کی شعائیں جو ہے اس سے نکل رہی تھی، وہ تو اس سے تو ہم فیضیاب نہیں ہیں۔ لیکن اجر میں ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں، ہمارے پاس جو بھی کمی ہے اب اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس میں جو سخت حالات میں کام کرے گا نیک، اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا، اس کے مقابلے میں جو موافق حالات میں اتنا ہی کام کرے گا۔ کام کی نیکی کی مقدار ایک ہے، لیکن ایک ایسے ماحول میں کی گئی ہے جو موافق ماحول ہے، اس میں اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں تو ماحول کا حصہ بھی شامل ہو گیا نا۔ اور ایک وہی نیکی اسی درجے کی ایسے ماحول میں کی جائے جو مخالف ماحول ہے، غیر موافق ہے، تو اس کا درجہ جو ہے یقیناً اس کا وزن جو ہے اللہ کی میزان میں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ ناموافق ترین حالات ہیں جو ہمیں میسر ہیں، ناموافق ترین حالات۔ دجالیت جو ہے پوری دنیا میں چھا چکی ہے، میں تقریریں کر چکا ہوں اس پر کہ اس کے دو پردے، وہ تو دو غلاف تو پوری دنیا پر آ چکے ہیں، تیسرا اب آ رہا ہے، ویسے مغرب میں آ چکا، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں پورے زور شور کے ساتھ اب اسے لایا جا رہا ہے۔ یہ آخری میں نے اس پر تقریر کی تھی، دجالیت کا آخری حملہ۔ پہلا حملہ کیا تھا؟ سیاسی نظام میں سے اللہ کو نکال کے باہر کر دو، نتھنگ ڈوئنگ۔ ریاست اور سیاست اور ملک اور قانون کا کوئی تعلق کسی آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ We are sovereign ourselves. We shall legislate as we like. یہ کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ کہتی ہے، شریعت موسوی یہ کہتی ہے keep them with you in your homes، پڑھو جا کے، تلاوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو، nothing doing۔ اور دوسرا پردہ معیشت کا نظام، سود اور جوئے، اسٹاک ایکسچینج جوئے کا سب سے بڑا مرکز، اور سود اور بینکنگ جو ہے، یہ بنوک
ای فکر چالا کے یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ یہ بینکوں کا نظام جو عیار ذہن جو ہے یہودیوں کا، اس کی پیداوار ہے۔ یہ یہودیوں کی ایجاد ہے بینکنگ کا نظام، اور زیادہ پرانا نہیں ہے، کوئی 300 برس پرانا ہے۔ ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ اللہ نے جو نور روح کی شکل میں نور ہمارے اندر پھر پھونکا تھا، اس کو نکل باہر کیا، اب نرا حیوان بن گیا انسان۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، اقبال کیا کہہ رہا ہے، جب تک یہ بینکنگ کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، جب تک یہ ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، اس کے بغیر تو ہماری مدد۔ تیسرا جو چادر چڑھ رہی ہے، مغرب پر چڑھ چکی، بے حیائی، بے شرمی، عریانی، فحاشی، زنا، ہومو سیکسولیٹی، یہاں تک کہ ہومو سیکسول میریجز، شرم حیا کا پردہ ختم۔ یہ ابھی کچھ عالم اسلام میں ہے۔ انسٹیٹیوشن آف فیملی فنشڈ، ڈسٹرائڈ، ابھی اسلام میں ہے، ابھی عالم اسلام میں ہے، اور اس کے لیے جو مہم ہو رہی ہے، جو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کتنے این جی اوز اس کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور کہاں سے انہیں فیڈ ہوتا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ اس کے لیے عالمی کانفرنس ہوئی، پہلے ہوئی کائرو میں ویمن کانفرنس، ویمن لب، عورتوں کو آزاد کرا رہا ہے، عورتوں کو آزاد کر، یہ کیا گھر کے اندر باندھ دیا اور شادی کے بندھن میں بندھ گئی تو بندھ گئی، نہیں۔ اس کے بعد پھر ایشیا کا دوسرا کنارہ، کائرو کو آپ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ افریقہ کا شہر ہے، لیکن وہ گیٹ وے ہے ٹو مڈل ایسٹ، گیٹ وے ٹو دی عرب کنٹریز، کیونکہ عالم عرب میں علمی، تعلیمی، ثقافتی اعتبار سے اس کا امام جو ہے مصر ہے، ثقافتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں امام مصر۔ پھر چین کی طرف سے بیجنگ، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے تحت۔ بہرحال اب ان حالات میں اگر کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، یہ عجیب و غریب کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں، وہ غریب، عجیب و غریب، لوگوں کو عجیب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے۔ فرمایا لیکن ان قریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا، مسلمان بڑھتا جائے گا، دولت امویہ اور دولت عباسیہ اور دولت عثمانیہ، اسلام گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ فطوبى للغرباء، توبہ، مبارکباد، تہنیت ان کے لیے جو اسلام کی اس غربت کے زمانے میں، اجنبیت کے زمانے میں خود اجنبی بن جائیں، لیکن اسلام کا دامن نہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انہیں کہا جائے یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ بڑے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بات ان سے کہی جائے اور وہ اس کو جھیلیں اور برداشت کریں، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو سنیے اس کو، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی آخر ھذہ الامۃ قوم لہم مثل اجر اولہم، میری اس امت کے آخر میں، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر برابر ہوگا ان کے کہ جو اولین لوگوں کا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور فتنہ پرداز لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ سورہ آل عمران کی آیت جس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب عمومی طور پر امت خابیدہ ہو جائے گی، سو جائے گی، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی، شریعت سے بے پرواہ ہو جائے گی، اس وقت کچھ لوگ اٹھیں، ایک امت میں چھوٹی امت بنائیں، امہ ود ان امہ، جیسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، پارٹی ود ان پارٹی،
کانگریس میں ایک چھوٹی پارٹی بنی تھی جو فارورڈ بلاک کہلاتا تھا. اسی طریقے سے اب آپ کو اور دوسری جماعتوں میں فارورڈ بلاک بن رہے تو ہوتے اسی پارٹی میں لیکن اپنا بلاک علیحدہ بنایا. تو اس امت میں چھوٹی امت ایک ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے اور خیر کی دعوت دے. یہاں جو ہے تیسری چیز یقاتلون اہل الفتن، وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور اگر ضرورت ہو اور وقت ہو اور اس کے لیے مناسب ماحول ہو جنگ کریں ان سے، فتنہ پرداز لوگوں سے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے. اس کے بعد کی حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، وہی طوبیٰ فطوبیٰ للغرباء، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. طوبیٰ تہنیت ہو، مبارکباد ہو ان کو جو اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام سے جڑے رہیں، چمٹے رہیں، ان کے لیے. یہاں فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، مبارکباد تہنیت جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لیے ہے. وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ تہنیت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لایا. اب آپ دیکھیے شرف صحابیت سے 7 گنا زیادہ. طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، مبارکباد تہنیت ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا. اور یہاں گویا کہ اس میں 7 محذوف ہے، مجھ پر ایمان لائے صحابہ کرام، لیکن 7 مرتبہ مبارکباد ہے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. آخری حدیث اس سلسلے کی ہے، ایک لمبا واقعہ ہے یہ، مسند احمد میں بھی ہے اور یہ بھی جو ہے ابی ہریرہ کی روایت ابھی میں نے سنا، یہ بھی مسند احمد کی تھی. طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. اور یہ حدیث جو ہے احمد اور دارمی کی ہے، مسند احمد اور سنن دارمی. اور اس میں واقعہ لمبا بیان ہوا ہے. بیٹھے ہوئے صحابہ حضور بھی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ سوال کرتے ہیں حضور سے. یہ معلوم ہے کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا امین وہذہ الامہ، میری اس امت کے امین ترین انسان جو ہے وہ یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے. اور حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کر دیتا، جب وہ یعنی اس میں تھے، مجروح ہو چکے تھے، زخمی تھے، موت کا وقت تھا، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. اب جو باقی میرے سامنے ہیں میں ان میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احد خیر منا، کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ اسلمنا وجاہدنا معک، ہم اسلام لائے آپ کے ساتھ اور جہاد کیا ہم نے آپ کے ساتھ مل کر، تو کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، قوم یکونون من بعدی من بعدکم، وہ قوم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے گی، یؤمنون بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو یہ گویا کہ صحابہ سے بھی احد خیر منا، ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک ہے کسی چیز کا افضل ہونا، ایک ہے کسی چیز کا حسین تر ہونا، کوئی درجہ اجر کے اندر بڑھ جانا. یہ اور بالکل دونوں چیزیں علیحدہ گڑبڑ نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم افضل ہو جائیں گے، نہیں، افضل تو صحابہ ہی ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر، ان ناموافق حالات میں، دجالیت کے اس غلبے کے دور میں اگر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں، نہ صرف چمٹے رہیں بلکہ فتنوں کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف جد و جہد کریں، اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن کا لگانا تاکہ اللہ کا دین قائم ہو. اگر یہ کریں گے تو اس اجر میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں. اللہ کی نگاہ میں ان کا وزن جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے. یہ دوسری بات ہے، بالکل افضلیت جو ہے وہ بالکل دوسری بات ہے.
یہ ہے بشارتیں، ابشرو ابشرو، بشارتیں حاصل کرو۔ یہ مقامات بلند جو ہے یہ بند نہیں ہوئے ہیں، یہ مقامات کھلے ہوئے ہیں۔ Smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ دھواں جو ہے برابر اوپر اٹھتا ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی والے کے چولہے سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی بڑے زبردست محل کے کچن سے اٹھ رہا ہو۔